اور اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا نوازا کہ کوئی کمی باقی نہیں رہی، اور حضور کے صدقے سے اس امت کو بھی نواز دیا گیا بخشش کا وعدہ دے کر، اور اس امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دے کے، جو کہ بعد میں سمٹ کر 5 رہ گئی، اور خواتین سورہ بقرہ عطا کر کے اس امت کے دردوں کو کم کیا اور انہیں سکون اور قرار کی دولت نصیب فرمائی۔ کتاب رحمت قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بہت شان و شوکت کے ساتھ بیان کیا کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے عبد خاص کو، عبد مکرم کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، تاکہ وہ اپنے عبد خاص کو، بندہ مکرم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے۔ وہ مسجد اقصی جس کے اطراف میں رحمتیں برستی ہے، انوار اترتے ہیں اور برکات کا نزول ہوتا ہے، پھر مسجد اقصی سے آسمان تک، پھر آسمان سے سدرہ تک، اور پھر سدرہ سے جہاں تک چاہا میرے رب نے اپنے محبوب کی سیر کرائی اور قدرت کے نشانات دکھائے، جنت کی سیر کرائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کو دیکھا، اور مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت کرائی، بیت المعمور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہوئی، انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرایا۔ جس سرعت کے ساتھ اور جس تیزی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، رات کا مختصر حصہ تھا، حضور گئے بھی ہیں اور آئے بھی ہیں، یہ بہت بڑا امتحان تھا لوگوں کے لیے، کھڑے اور کھوٹے کی امتحان ہونا تھا، لوگوں کے ایمان کا امتحان تھا۔ اس پر کفار مکہ نے بہت ساری باتیں کی ہے، اسے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ رات کے مختصر وقفے میں، مختصر حصے میں کیسے گئے اور کیسے واپس لوٹ کر بھی آ گئے۔ ابو جہل نے تو گلی گلی میں جا کے مذاق بنا دیا کہ ارے ہمارا کون سا مسجد اقصی جانا اور آنا نہیں ہوتا، 1 ماہ جانے میں لگتا ہے اور 1 ماہ آنے میں لگتا ہے، اگر کوئی مسجد اقصی کو چھو کر بھی آئے تو 2 ماہ چاہیے، اور یہ رات کے مختصر وقفے میں، مختصر حصے میں وہاں سے ہو کر آنے کی باتیں کر رہا ہے، ہم کیسے تسلیم کر لیں، ہم کیسے ان کی بات کو مان لیں؟ لیکن ماننے والوں نے کہا کہ اللہ کے نبی عرش پہ بھی گئے ہیں اور آئے بھی ہیں، ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ لیکن ابو جہل نے گلی گلی میں جا کے مذاق بنایا، اور اس نے یہ سمجھا کہ میرے ہاتھ ایک چیز آ گئی ہے جس کے ذریعے میں لوگوں کو حضور سے دور کر سکتا ہوں، اور وہ پھر پوچھتا تھا لوگوں سے، کہتا پھرتا تھا کیا یہ بات ماننے میں آتی ہے، کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اچانک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی، تو ابو جہل نے کہا کہ ابو بکر ایک بات کہتا ہوں، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ رات کے مختصر حصے میں بھی اور واپس بھی آ گئے، کیا یہ بات ماننے میں آتی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات بالکل ماننے میں نہیں آتی، اگر کوئی چھو کر بھی آنا چاہے تو 2 ماہ چاہیے۔ تو ابو جہل نے سمجھا کہ اب لوہا بالکل گرم ہے، اب چوٹ بالکل نشانے پہ پڑے گی، تو ابو جہل نے کہا کہ جس کا کلمہ تم پڑھتے ہو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا کہ کہا کہ اگر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تو اللہ کے نبی اگر اس سے بھی کوئی عجیب بات کہے وہ بھی ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم تو وہ بھی مانتے ہیں، ہمیں آسمان کی خبریں نبی بتاتے ہیں، ہم اس کو بھی مان لیتے ہیں۔ تو محبت والوں کے لیے،
اور ایمان والوں کے لیے کوئی قابل تعجب کی بات نہیں ہے۔